مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے جی، کدھا ترجمہ پڑھیے جی، وہ سر جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں۔ ہاں آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں، ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، چاہے وہ آپ عربی کی کوئی حدیث ڈال دیں، آن لائن فری ہے، کوئی پیسے نہیں۔ آپ گوگل میں جا کے لکھیں، گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے، لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں، دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا۔ اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا میں نے بریلویوں والا ترجمہ دکھانا ہے، دیوبندیوں والا ہے، حدیث والا ہے، شیعہ والا، اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے، اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے۔ گوگل حفظہ اللہ سے پڑھیں، دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی تو نہ دکھائیے نا انجینئر صاحب، آپ پر لوگ اعتماد رکھتے ہیں تبھی تو آپ کا ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو تو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ آپ بھی تو جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، اگر لاکھوں لوگ دیکھ کر ہدایت پر آ جاتے ہیں نا تو بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن اگر لاکھوں لوگ دیکھ کر گمراہی میں جاتے ہیں تو ان سبھی کا وبال آپ ہی پر آئے گا انجینئر صاحب۔ لوگوں کو قرآن سمجھنے کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کرنے کی صلاح دینے سے پہلے کیا آپ نے خود گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کر کے پورا قرآن سمجھا ہے، پڑھا ہے، چیک کیا آپ نے؟ نہیں، اگر چیک کرتے نا تو کبھی ایسی صلاح نہیں دیتے۔ جی ہاں سامعین اکرام، گوگل ٹرانسلیٹر کا حال تو یہ ہے کہ چند آیتوں کا ترجمہ صحیح نکلتا ہے اور چند آیتوں کا غلط، اور قرآن سمجھتے وقت چھوٹی سی غلطی بھی مہنگی پڑ سکتی ہے، چھوٹی سی غلطی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر کا حال کیا ہے۔ تو یہ ہے گوگل ٹرانسلیٹر۔ پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس میں ٹائپ کر رہا ہوں مالک یوم الدین، تو انگلش ٹرانسلیشن دکھا رہا ہے اونر آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ چلیے اردو میں دیکھتے ہیں۔ اردو میں دیا ہے قیامت کا مالک، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں گوگل کیا دکھاتا ہے۔ انگلش ٹرانسلیشن دکھا رہا ہے بیویئر آف ورشپ۔ آپ جانتے ہیں بیویئر آف ورشپ کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبادت سے بچو۔ ارے بھائی قرآن تو عبادت کرو کہتا ہے نا، لیکن یہ گوگل تو عبادت سے بچنے کو کہہ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اردو میں کیا دکھا رہا ہے۔ اردو ترجمہ نکلا ہے عبادت اور مدد سے بچو، وہی ہے، عبادت سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے انجینئر صاحب کا فیورٹ گوگل۔ اب دیکھتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 80۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال۔ یہ بس مفہوم ہے۔ اب دیکھتے ہیں گوگل کیا کہتا ہے۔ اور کہو پروردگار مجھے حق کا دروازہ لاؤ، اللہ تمہارے لیے حق کا دروازہ لا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اور مجھے خلوص سے نکال دو۔ ارے بھائی خلوص میں تو داخل ہونا چاہیے، یہ تو خلوص سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ان کا فیورٹ گوگل۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ۔ اس آیت کو میں ڈالتا ہوں اور یہ رہا ترجمہ۔ ہمارے پروردگار کے غضب پر لوگوں نے متنبی کیا ہے
کہ جو لوگ جلد ہی حکم دینے کے لیے غلط کام کرتے ہیں ہم این جے پی، یہ این جے پی کیا ہے بھائی؟ شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے۔ بہرحال ہم این جے پی کو دعوت دینے اور ان کی پیروی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ علام نے آپ کی وفات کے سبب قسم کھائی ہے۔ اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں نکل رہا ہے بھائی، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کے سمجھ میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کو بھی سمجھا دیجئے گا۔ اب ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت یہ ہے کہ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یہ ہے آیت، اور یہ جو آیت ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے مشہور واقعے کا ذکر ہے کہ مصر کی ملکہ نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنا چاہا تو یوسف علیہ السلام بچ کر دوڑے، بھاگنے لگے۔ تب ملکہ نے پیچھے سے آپ کے قمیص کو کھینچا اور قمیص پھٹ گیا، یعنی کہ کرتا پھٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ کا جو خاوند تھا وہ وہاں پہنچ گیا۔ تب ملکہ نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ تو اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت تو سچ بول رہی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت تو جھوٹ بول رہی ہے۔ تو گوگل سے ترجمہ دکھانے سے پہلے اس واقعے کو مختصر طور پر ہم نے پیش اس لیے کیا تاکہ آپ سب یہ جان لیں کہ گوگل کتنے پانی پر ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ گوگل کیا ترجمہ دکھاتا ہے۔ دیا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا، اور ایک گواہ نے اس کے اہل خانہ میں گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص پہلے سے چلی گئی ہے تو اسے خیرات کے طور پر دیا گیا ہے، اور یہ وہی ہے، خیرات کے طور پر دیا ہوا ہے۔ شاید گوگل کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آج کل لوگ خیرات میں کوئی چیز جب دیتے ہیں، کرتا وغیرہ، تو پھٹی پرانی چیز دیتے ہیں۔ اسی لیے جب قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پھٹنے کا ذکر آیا تو گوگل کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ جب قمیص پھٹا ہوا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے، تو خیرات میں دیا ہوا کرتا ہی ہوگا۔ تو گوگل نے ترجمہ بھی ایسے کر دیا کہ اگر اس کی قمیص پہلے سے چلی گئی ہے تو اسے خیرات کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ گوگل ٹرانسلیٹر کیا خوب ترجمہ کر رہا ہے، اور اسی کا استعمال کرنے کی صلاح دے رہے تھے یہ انجینئر صاحب۔ گوگل ٹرانسلیٹر جیسی چیزوں پر تو اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن سمجھنے کے معاملے میں اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ گوگل تو وہی دکھاتا ہے جو اس کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے، اس کے اندر پہلے سے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر گوگل کا جو اونر ہے وہ کل اپنی کمپنی کسی ایسے شخص کو بیچ دے جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہو تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ غلط ترجمہ گوگل کے اندر فیڈ کر دے تو گوگل تو وہی دکھائے گا۔ تو دنیا کا کوئی بھی معتمد عالم دین آپ کو یہ صلاح ہرگز نہ دے گا کہ آپ قرآن کو گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے سمجھیں، سوائے اس انجینئر کے، کیونکہ ان کے نزدیک گوگل ٹرانسلیٹر تو بزرگوں سے بھی افضل ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے۔ لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں۔ دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں۔ دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں۔ بزرگوں سے تمہاری مراد کون ہے انجینئر؟ اگر بزرگوں سے تمہاری مراد سیدنا حسن البصری، سیدنا معروف الکرخی، شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا احمد الکبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام مراد ہیں تو خبردار انجینئر، اللہ کے ولیوں کی شان اگر بیان نہ کر سکو نا تو کم از کم ان کی شان گھٹانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے ولیوں کو 3000 نہیں بلکہ 3 لاکھ زبان سکھانے پر قادر ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو صرف اولیاء اللہ نہیں، دنیا کی کوئی بھی مخلوق کچھ نہیں سیکھ سکتی، کیونکہ سکھانے والا، علم عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو اگر تمہیں گوگل ہی اچھا لگتا ہے، گوگل کی تعریف کرنا ہے تو جاؤ جا کر کرو، کون روکتا ہے؟ لیکن بزرگوں کو کیوں بیچ میں لے کر آتے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اگر مسلمانوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو انجینئر،
تو خواب تو خوب دیکھتے رہنا، لیکن یہ خواب حقیقت میں بدل جائے گا، اس بات کو خواب میں بھی مت دیکھنا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی کوشش ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، اور اس زمانے میں تم کر رہے ہو، لیکن آج تک نہ تو کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی آج کے بعد کوئی کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھو انجینئر کہ جو شخص اللہ کے ولیوں کی شان میں کمی کرے، ان کے شان میں گستاخی کرے، وہ دھیرے دھیرے اللہ کے ولیوں سے دور ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کا دشمن بن جاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا حدیث قدسی میں، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور اللہ سے دشمنی مہنگی پڑے گی انجینئر۔ تو آئندہ کسی بزرگ کے بارے میں، اللہ کے کسی ولی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے بے حد قریب کرتے ہیں، اس کے ولیوں کی شان خوب بیان کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔